ایک چالاک آدمی تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، پابندی سے افطار کھاتا تھا، پابندی سے سحری کھاتا تھا. بیوی سے کہتا میں روزے سے ہوں پھلوری بناؤ، بیٹی سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں پکوڑی بناؤ. اور جب بھوک لگے پیاس لگے تو کرتا کیا تھا؟ لنگی اور گمچھا لے کر کے دریا کے کنارے آتا اور ڈبکی مارتا، منہ کھول کر کے جی بھر کے پانی پی لیتا تھا. 99 دن چور کے ایک دن کوتوال. ایک دن پلان کے حساب سے آیا، بھوک لگی پیاس لگی، لنگی پہن کر کے گمچھا اتار کر کے جیسے ہی ڈبکی ماری منہ کھولا، ٹنگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی. اوپر کا کانٹا اوپر، نیچے کا کانٹا نیچے، منہ با دیا. ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو کہا کس منحوس کو لے کر کے آئے ہو؟ مچھلی کا کچی مچھلی منہ میں اور کانٹا اوپر اور نیچے، بات کیا ہے؟ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا گھوٹالا کرتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، پابندی سے افطار کھاتا تھا، اوپر سے پھٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا. ایک خاص بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اعتکاف کے لیے 20 رمضان میں آدمی نہیں ملتا. ڈھونڈیے پورے محلہ میں کہ کوئی ایک آدمی بیٹھے، ایک جوان نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ موبائل دیکھنے کی فرصت ہے اس کو، نیکی کمانے کی فرصت نہیں ہے. اب کس کو ڈھونڈا جاتا ہے؟ ڈھونڈ کر کے ریٹائرڈ بوڑھے کو لایا جاتا ہے، جو پورے محلے میں سب سے زیادہ ریٹائر ہے. اس کو لا کر کے بٹھایا جاتا کہ آپ تو فری ہیں، بیڑی پیتے رہیے گا، اعتکاف میں بیٹھے رہیے گا. اب ان کو لایا جاتا ہے. جو بوڑھا اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا اس کو کرائے میں لڑ کے بٹھایا گیا ہے پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے. مسلمانوں نے اعتکاف کا تماشا کر دیا. اور ہماری تراویح کتنے دن میں ختم ہو جاتی ہے؟ 10 دن میں. تراویح کتنے دن میں ختم ہو رہی ہے؟ 15 دن میں. اللہ کا بندہ، یہ تراویح ختم نہیں ہو رہی ہے، قرآن ختم ہو رہا. تراویح تو چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے. یہ ختم قرآن ہو رہا ہے. 20 رمضان سے پہلے چھٹی ہو گئی، کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہا ہے، بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے. رات آئی شب قدر کی 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، اور یہ بدنصیب اپنے دامن کو نیکی سے بھر نہیں سکا. دھوبی کے گدھے سے بدتر رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا. ایک خاص بات، رمضان میں تراویح کے لیے کمیٹی بیٹھتی ہے، پلان ہوتا ہے. ایسا حافظ چاہیے جو ریلا حافظ ہو. ریلا ایک دن میں دلی پہنچا دے، راجدھانی ہو، شتابدی ہو، تمام اندھوں میں کانا راجا. ایک حافظ آگے. اس نے کہا آپ لوگ تراویح سننا چاہتے؟ کہا ہاں. کہا کتنے دن میں سننا چاہتے؟ کہا آپ کتنے دن میں سنا سکتے؟ کہا ایک دن میں آپ ہمارے پیچھے آنکھ بند کیجئے، ہم آپ کو سیدھا دلی پہنچاتے. بولا نہیں بہت بھاری ہو جائے گا، 3 دن میں ختم کیجئے. پہلا دن آیا 10 پارے ہو گئے، دوسرا دن آیا 20 پارے ہو گئے، تیسرا دن آیا تو اعلان کیا مبارک ہو تراویح ختم. ایک آدمی پیچھے تراویح سن رہا تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھی. اس نے کہا پورا قرآن پڑھ دیا، سورہ یاسین نہیں آئی، ضرور گھوٹالا کیا. یعلمون تعلمون کر کے دلی پہنچایا. کہا حافظ صاحب برا مت مانیے گا، آپ لگتا ہے گھوٹالا کیے ہیں، آپ نے یعلمون تعلمون کر کے قرآن ختم کیا ہے، سورہ یاسین تو نہیں آئی. یہ سمجھ گیا میری چوری پکڑی گئی، اب یہ نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے. یہ کہتا آپ نے بالکل صحیح کہا، میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تھا. سورہ یاسین زندہ پر نہیں پڑھی جاتی ہے، مردہ پر پڑھی جاتی ہے. اگر میں کھڑے کھڑے پڑھ دیتا، آپ لوگ کھڑے کھڑے ہوتے تو سب لوگ گھلٹ جاتے، سب کا جنازہ اٹھ جاتا، اس لیے چھوڑ دیا تھا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت اب آیا. ختم تراویح میں زیادہ ہوں گے، سورہ تراویح میں کم ہوں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ہاتھ اٹھانے والے کہاں ہیں؟ یہ سسرال میں ہے کہ پنڈال میں؟ ذرا انصاف کیجیے. یہ کنیا کے بھی ماموں ہے، دلہا کے بھی ماموں. دھیان سے سنیے گا. دوسری کوتاہی رمضان کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. بالکل آپ کا جلسہ نکلنا، آپ نے میرا اتنا دل خوش کر دیا کہ آپ کو
دل سے میں دعا دے کر کے جا رہا ہوں، اللہ آپ کے جوان بیٹے کو جائز روزگار عطا فرمائے، جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا دوسرا نمونہ، رمضان کے مہینے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، اور کب تک رہتے ہیں؟ جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ اور جانتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم کو غریب پر رحم آئے کہ بھوکا آدمی کیسا لاچار ہوتا ہے، پیاسا آدمی کتنا بے بس ہوتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور غریبوں پر ہمیں رحم نہیں آیا، ہمارا روزہ بے اثر ہو گیا۔ اور جانتے ہیں ہم فطرہ کب نکالتے ہیں؟ سیدھے عید کے چاند میں فطرہ نکالتے ہیں۔ اگر غریبوں پر رحم آتا تو آپ پہلے فطرہ نکالتے، اور فطرہ میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ ساڑھی دے رہے ہیں، لنگی دے رہے ہیں، گمچھا دے رہے ہیں۔ اگر آپ غریبوں پر رحم کھاتے تو آپ کو پیسہ دینا تھا، پیسہ دیتے، پیسہ میں 50 ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لنگی سے دوائی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، گمچھا سے بھوک اور پیاس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ غریبوں پر مہربان ہوتے تو جس دن آپ نے اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدا تھا اسی دن آپ کو فطرہ نکال دینا تھا۔ غریب کو آپ آج رمضان پر نوازتے تو اللہ آپ کو سال بھر نوازتا۔ غریب پر اگر آپ مہربان رمضان میں ہوتے تو زندگی بھر خدا آپ پر مہربان ہوتا۔ جانتے ہیں یہ مال کیوں نہیں نکلتا؟ غریبوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غریبوں کے لیے پیسہ کیوں نہیں نکلتا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ہم کو پیسے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی بال بچے سے محبت ہے، اور ہم کنجر اور کنجوس اور مکھی چوس ہو چکے۔ اس لیے غریبوں کے لیے ہاتھ جیب میں تو جاتا ہے لیکن جیب سے پیسہ لے کر کے باہر نہیں نکلتا۔